مارکہ والفجر ابتدائی۔ علی نصر اللہ بیان کرتے ہیں کہ کمیل بٹالین فکا کے جنوبی علاقے میں سرحدی چوکی کی طرف کا ہراول دستہ تھا۔ ڈویژن کے ایک افسر آئے اور بٹالین کے جوانوں سے بات کرنے لگے، بھائیو آج ہم مارکہ والفجر کے لیے فکا کی طرف حرکت کریں گے۔ سرحد کے بالکل سامنے دشمن نے 3 بڑی خندقیں کھود رکھی ہیں تاکہ تم لوگ آگے نہ بڑھ سکو۔ اس کے علاوہ بھی اس نے تمہاری پیش قدمی روکنے کے لیے مختلف رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کے ان رکاوٹوں اور خندقوں کو عبور کرتے ہی حملہ شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ لوگ سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیں تو حملے کا پہلا مرحلہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد سید الشہداء ڈویژن کے تازہ دم جوان اور باقی مجاہدین آپ کے نزدیک سے گزریں گے اور حملے کو جاری رکھنے کے لیے عراق کے شہر الحمارہ کی طرف بڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس حملے میں بھی ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے سب کی ذمہ داریوں، رکاوٹوں اور راستوں سے مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کا راستہ بارودی سرنگوں کے درمیان سے گزرتا ہے، ایک باریک سا خط ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ جو فکا کے جنوب ہراول دستے میں ہیں اپنے معینہ اہداف تک پہنچ کر رہیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی باتیں ختم ہوئیں تو بلا فاصلہ ابراہیم نے ذاکری شروع کر دی، لیکن اس بار اس نے پہلے کی طرح نہیں پڑھا بلکہ بڑے انوکھے انداز میں اہل بیت کے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ وہ خود روتا جا رہا تھا اور حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے مصائب پڑھنے اور پھر ماتم کرنے لگا۔ میں نے پہلی بار یہ خوبصورت شعر سنا تھا، زینب کے دل کی خیر ہو کیسے خون خون ہو گیا۔ نوجوانوں نے بھی ماتم کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کی خیر اور شہداء کربلا کے مصائب پڑھے۔ آخر میں کہنے لگا، میرے دوستو، آج رات یا تو تم اپنے دوست سے ملاقات کر لو گے یا سادات کی پھوپھی کی طرح قید ہو جاؤ گے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو۔ ابراہیم کی اس پرسوز مصائب خوانی کے بعد جوان آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے مغربین کی نمازیں پڑھیں۔ جب سے ابراہیم واپس لوٹا تھا میں سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اور ابراہیم نے ایک بھاری اور متحرک پل اپنے ساتھ اٹھایا اور دوسرے جوانوں کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ فکا کی ریتیلی زمین پر چلنا بہت ہی مشکل تھا، اوپر سے ہر فرد کے پاس 20 کلو سے زیادہ اسلحہ اور دوسرا ساز و سامان کا وزن الگ۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ ایک بھاری پل بھی تھا جسے ہم ایک تابوت کی طرح اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ ہم سب سیدھی قطار میں ایک دوسرے کے پیچھے اس راستے سے گزر گئے جو بارودی سرنگوں والے میدان میں معین کیا گیا تھا۔ ہم تقریباً 12 کلومیٹر تک پیدل چلتے رہے۔ بالآخر فکا کے جنوب میں پہلی نہر پر پہنچ گئے۔ ہمارے فوجی جوانوں میں اب ایک قدم آگے بڑھانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اتوار 6 جنوری رات کے 9:30 بجے تھے۔ متحرک پل اور سیڑھی کے ذریعے ہم نے اس خندق کو عبور کیا۔ علاقے پر عجیب سا سناٹا طاری تھا۔ عراقیوں کی طرف سے ایک گولی بھی نہیں چل رہی تھی۔ چند منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ ہم لوگ تیسری خندق تک بھی پہنچ گئے۔ ابراہیم ابھی تک دوسری خندق کے کنارے کھڑا جوانوں کی مدد کرنے میں مشغول تھا۔ اسے فوجی جوانوں کی بہت فکر رہتی تھی، اس لیے کہ خندقوں کے اطراف میں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں اور ان کے علاوہ دوسری رکاوٹیں بھی موجود تھیں۔ تیسری خندق تک پہنچ جانے کا مطلب تھا سرحدی چوکیوں پر قبضہ کرنا اور حملہ کر دینا، لیکن بٹالین کے کمانڈروں نے جوانوں کو روک کر کہا، نقشے کے مطابق تو ہمیں ابھی مزید راستہ طے کرنا تھا، مگر عجیب بات ہے کہ ہم بہت جلد پہنچ گئے، اوپر سے چوکیاں بھی نہیں نظر آ رہی ہیں۔ تقریباً سبھی جوان دوسری خندق کو عبور کر چکے تھے کہ اچانک فکا کا آسمان دن کی طرح روشن ہو گیا، گویا دشمن اپنی تمام تر توانائیوں اور تیاریوں کے ساتھ ہمارا منتظر تھا۔
روشنی ہوتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، مارٹر گولوں اور توپوں سے لے کر مشین گنوں تک جو دور ہی سے ہمارے طرف درست کی جا چکی تھیں۔ چاروں طرف سے ہم پہ آگ برس رہی تھی، ہمارے جوان کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شمسی رکاوٹوں اور بارودی سرنگوں والے میدانوں نے ہر قسم کی پیش قدمی کو روک دیا تھا۔ جوانوں کی تھوڑی سی تعداد تیسری خندق میں اترنے میں کامیاب ہوئی، اکثر جوان تو ریتیلی زمین ہی میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک افراتفری کی سی کیفیت تھی، بہت سے جوان چاہتے تھے کہ انتہائی خطرناک خاردار تاروں کو عبور کر کے میدان کے درمیان جا کر مورچہ لے لیں، مگر بارودی سرنگ پھٹنے سے وہ شہید ہو گئے۔ راستے کے چاروں طرف بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں، ابراہیم جانتا تھا، اسی لیے وہ تیسری خندق کی طرف دوڑ کر چلا گیا اور چلاتے ہوئے جوانوں کو اطراف میں جانے سے منع کرنے لگا۔ اب سب زمین پر لیٹ گئے، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عراقی توپخانہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہم کہاں سے گزریں گے، اس لیے وہ عین اس جگہ کو اپنے نشانے پر رکھے ہوئے تھا۔ سب کچھ درہم برہم ہو چکا تھا، ہر کوئی کسی نہ کسی طرف بھاگ رہا تھا۔ ہمارے قابو میں کچھ بھی نہ رہا تھا، فقط ایک ہی جگہ تھی جو سب سے زیادہ پرامن تھی، وہ تھی خندق۔ اس تاریکی اور افراتفری میں ابراہیم مجھ سے گم ہو گیا۔ میں تیسری خندق تک گیا لیکن کسی کو بھی نہیں ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ ایک ساتھی ملا تو اس سے پوچھا، ابراہیم کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا، کچھ دیر پہلے یہاں سے گزر کر گیا ہے۔ میں بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑتا رہا۔ ایک کمانڈر کو دیکھا، اس نے مجھے پہچان لیا اور کہا، جلدی سے پیچھے والے راستے کی طرف جاؤ اور جو جوان ابھی راستے میں ہیں انہیں واپس بھیج دو۔ اس خندق میں نہ جگہ ہے اور نہ ہی امن، جاؤ اور جلدی واپس آنا۔ کمانڈر کے حکم کے مطابق دوسری خندق کے آس پاس اور راستے میں آنے والے جوانوں کو میں پیچھے کی طرف لے گیا، یہاں تک کہ ہم نے بہت سے زخمیوں کی مدد بھی کی اور انہیں اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ اس کام میں 2-3 گھنٹے لگ گئے۔ میں واپس ہونا چاہتا تھا کہ ڈویژن کے جوان کہنے لگے، تم واپس نہیں جا سکتے۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیوں؟ کہنے لگے، پسپائی کا حکم جاری ہو گیا ہے، اب آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ باقی جوان بھی صبح تک واپس آ جائیں گے۔ کوئی 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد میں نے نماز فجر پڑھی۔ اجالا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، میں تھکاوٹ اور مایوسی سے بے حال ہو چکا تھا اور ہر واپس آنے والے جوان سے ابراہیم کا پوچھتا مگر کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ چند منٹ گزرے ہوں گے کہ مجتبیٰ پر نظر پڑ گئی، وہ خاک آلود چہرہ لیے تھکاوٹ سے چور سرحد کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے نا امیدی سے پوچھا، مجتبیٰ، ابراہیم کو تو نہیں دیکھا؟ وہ اسی طرح میری طرف آتے آتے بولا، 1 گھنٹہ پہلے ہم اکٹھے تھے۔ میں خوشی سے اچھل پڑا اور آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، اچھا اب وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ میں نے اس سے کہا کہ پسپائی کا حکم آ چکا ہے، جب تک اندھیرا ہے ہم لوٹ کر پیچھے جا سکتے ہیں، اگر روشنی ہو گئی تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ابراہیم نے کہا، جو جوان خندق میں ہیں میں ان کے پاس جا رہا ہوں، ہم اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ مجتبیٰ نے مزید بتایا، میں ابراہیم سے باتیں کر رہا تھا کہ عاشورہ ڈویژن سے ایک بٹالین ہماری سمت آئی۔ ابراہیم نے جلدی سے کمانڈر سے بات کی اور پسپائی کی خبر دی۔ میں چونکہ راستہ جانتا تھا لہٰذا ابراہیم نے مجھے ان کے ساتھ پیچھے بھیج دیا اور خود RPG اور کچھ گولیاں لے کر خندق کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد سے ابراہیم کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد میسم لطیفی کو میں نے دیکھا جو کچھ زخمیوں کے ساتھ پیچھے واپس آ رہا تھا۔ میں ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑا اور جا کر میسم سے پوچھا، کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ زخمی جوان خندق سے آگے ٹیلوں میں گھر گئے تھے اور وہاں ابراہیم ہادی نے آ کر ہماری مدد کی۔ اچانک میں سناٹے میں آ گیا اور پوچھا، ابراہیم، اچھا تو آگے کیا ہوا؟ اس نے کہا، اس نے اس مشکل سے ہمیں جمع کیا اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں ہم سب کو پیچھے کی طرف واپس لے آیا۔ ہمارے راستے میں ایک خندق آئی جو کیچڑ اور مٹی سے بھری ہوئی تھی۔ اس خندق کی چوڑائی بہت زیادہ تھی۔ ابراہیم 2 اسٹریچر اٹھا لایا اور ان کو ایک پل جیسا سہارا بنا لیا۔ اس کے بعد ہم سب کو اس سے گزار کر پیچھے بھیج دیا اور خود آگے چلا گیا۔ 10 بجے فکا میں ڈویژن کے کیمپ میں افسران کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اکثر کہہ رہے تھے کہ کچھ بٹالینز دشمن کے نرغے میں گھر گئی ہیں۔
کمیل خندق۔ علی نصر اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انٹیلیجنس کے ایک افسر سے مل کر پوچھا بٹالینز محاصرے میں کیسے گھر گئیں؟ عراقی تو آگے آئے ہی نہیں اور ہمارے جوان بھی دوسری اور تیسری خندق میں تھے۔ کمانڈر نے جواب دیا جاسوسی کے دوران جو تیسری خندق ہم نے دیکھی تھی وہ اس خندق سے کافی مختلف تھی۔ یہ خندق اور اس کے علاقے کچھ ذیلی خندقیں عراقیوں نے انہی 2-3 دنوں میں بنائی ہیں۔ یہ خندقیں سرحدی خط کے بالکل سامنے بنائی گئی ہیں تو چھوٹی مگر رکاوٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھایا۔ ہراول بٹالینز عراقی حملوں سے بچنے کے لیے خندق میں داخل ہو گئیں۔ جیسے ہی اجالا ہوا تو عراقی ٹینک آگے بڑھے اور انہوں نے دونوں طرف سے خندق کو بند کر کے آگ لگا دی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا عراقیوں نے ہمارے جوانوں کے سامنے 16 قسم کی رکاوٹیں تیار کر رکھی تھیں۔ یہ رکاوٹیں تقریباً 4 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اوپر سے منافقین نے بھی اس حملے کی تمام معلومات عراقیوں کو دے دی تھیں۔ میں غم سے نڈھال ہو گیا اور روحانسا ہو کر کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ کمانڈر نے کہا کہ اگر جوان استقامت کا مظاہرہ کریں تو ہم حملے کا دوسرا مرحلہ انجام دیں گے اور انہیں واپس لے آئیں گے۔ اسی وقت ہیڈ کوارٹر کے وائرلیس آپریٹر نے کہا محصور بٹالینز کے بارے میں ایک خبر۔ سب خاموش ہو گئے۔ آپریٹر نے بتایا برادر ثابت برادر افشردی سے جا ملے۔ اس چھوٹی سی خبر کا مطلب تھا کہ کمیل بٹالین کے کمانڈر شہید ہو گئے۔ اسی روز سہ پہر کو خبر پہنچی کہ کمیل بٹالین کے نائب کمانڈر حاج حسینی بھی شہادت پر فائز ہو گئے اور بٹالین کے دوسرے نائب بنگدار شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ کیمپ میں موجود سبھی جوان غم سے بوجھل تھے۔ وہاں ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ 9 فروری کا دن تھا۔ فوجی جوان فکا پر ایک نئے حملے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ میں نے ایک دوست کو دیکھا جو کمانڈر سینٹر کی طرف سے آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا حالات ہیں؟ کہنے لگا ابھی کمیل بٹالین کے وائرلیس آپریٹر نے فون کر کے حاج ہمت سے بات کی ہے۔ آپریٹر نے کہا ہے وائرلیس کے چارجنگ ختم ہو رہی ہے، ہمارے بہت سے جوان شہید ہو چکے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، امام کو ہمارا سلام پہنچائیں اور انہیں کہیں کہ ہم زندگی کی آخری سانسوں تک مقابلہ کرتے رہیں گے۔ میں نے بے چینی اور دل شکستگی سے کہا اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا خدا پر توکل کرتے ہوئے چلنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ آج رات حملے کا اگلا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ مغرب کا وقت تھا۔ توپ خانے کے جوان پوری مہارت سے دشمن کے مورچوں کو نشانے پہ رکھ کر گولیاں اور گولے برسانا شروع ہو گئے۔ حنزلہ بٹالین اور کچھ دوسری بٹالینز نے پیش قدمی شروع کر دی۔ وہ لوگ کمیل خندق کے نزدیک تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے تیسری خندق تک جا پہنچے، لیکن دشمن کی طرف سے کی جانے والی اندھا دھن فائرنگ کی وجہ سے بہت کم تعداد میں محصور جوان رات کی تاریکی میں خندق سے باہر نکل کر پیچھے کی طرف واپس آ سکے۔ یہ حملہ بھی ناکام رہا۔ ہم صبح تک اپنے مورچوں میں واپس آ گئے، لیکن حنزلہ بٹالین کے بہت سے جوان انہی سرحدی خندقوں میں رہ گئے۔ اس حملے میں جوانوں کی بھرپور فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں دشمن کی بہت سی بختربند گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ 10 فروری 1983 کا دن تھا۔ ابھی تک خندق کے اندر سے گولیوں اور گولوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ خندق کے اندر پھنسے جوان ابھی تک استقامت دکھا رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنا مشکل تھا کہ 4 دن سے وہ کن وسائل کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس دن مغرب کے وقت حملہ روک دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ باقی جوان پیچھے واپس آ گئے۔ کل جو جوان خندق سے باہر آئے تھے، میں نے ان میں سے ایک کو یہ کہتے ہوئے دیکھا تم نہیں جانتے ہم کس حال میں تھے۔ کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، اسلحہ بھی بہت ہی کم رہ گیا تھا
اور خندق کے ارد گرد بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں۔ ہم کچھ منٹ کے بعد ایک آدھ گولا پھینک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سمجھتا رہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ عراقی مسلسل اسپیکر پہ ہمیں ہتھیار ڈالنے کا حکم دیے جا رہے تھے۔ سورج کے غروب ہونے کا منظر بہت ہی غمناک تھا۔ میں ایک اونچائی پر کھڑے ہو کر دوربین سے دیکھنے لگا۔ خندق کے ارد گرد ابھی تک دھماکے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ میرا گہرا دوست ابراہیم وہیں تھا اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس رات میں تھوڑی دیر سویا اور اگلے دن محاذ پر واپس آ گیا۔ 11 فروری کے حوالے سے عراقی بہت حساس تھے۔ ان کی طرف سے فائرنگ اور گولہ باری میں شدت آ گئی تھی۔ ہمارے اگلے مورچے خالی ہو چکے تھے اور سب جوان پیچھے پلٹ آئے۔ میں نے سوچا شاید عراق پیش قدمی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بعید لگتا ہے کیونکہ جو رکاوٹیں اس نے ہمارے لیے کھڑی کی ہیں وہ خود اس کے راستے میں بھی تو ہیں۔ عصر کے وقت اسلحے سے برسنے والی آگ تھوڑی ٹھنڈی پڑ گئی۔ میں دوربین پکڑے ایک ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں سے خندق کے اندر بہتر طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ خندق کی جگہ سے ایک گہرا دھواں بلند ہوا تھا اور مسلسل دھماکوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں دوڑا انٹیلیجنس کے جوانوں کے پاس گیا اور انہیں کہا عراق خندق کو تباہ کر رہا ہے۔ انہوں نے بھی دوربین سے دیکھا، آگ اور دھوئیں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں ابھی تک مایوس نہیں ہوا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ ابراہیم تو اس سے بھی زیادہ برے حالات گزار چکا ہے، لیکن مجھے حملے سے پہلے کی جانے والی اس کی باتیں یاد آ گئیں۔ میرا بدن لرز کر رہ گیا۔ خونین غروب۔ علی نصر اللہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ 11 فروری 1983 کی سحپہر میرے لیے بہت زیادہ غمناک اور رنج آلود تھی۔ انٹیلیجنس کے جوان اپنے مورچوں میں چلے گئے تھے۔ میں نے دوبارہ دوربین سے دیکھا۔ غروب کے نزدیک مجھے محسوس ہوا کہ دور سے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ میں نے زیادہ غور سے دیکھا تو واضح ہو چکا تھا کہ 3 افراد بھاگتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ وہ بار بار زمین پر گرتے اور پھر اٹھ جاتے۔ وہ زخمی اور تھکے ہارے تھے۔ وہ یقیناً خندق سے آ رہے تھے۔ میں نے چلا کر جوانوں کو آواز دی۔ ہم بلندی پر چلے گئے۔ میں نے جوانوں کو فائرنگ سے منع کر دیا۔ غروب کی سرخی کے درمیان بالآخر وہ 3 افراد ہمارے مورچوں تک پہنچ گئے۔ وہ جیسے ہی پہنچے ہم دوڑ کر ان کی طرف گئے اور پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ ان میں بات کرنے کی سکت نہ تھی۔ ان میں سے ایک نے پانی طلب کیا۔ میں نے جلدی سے پانی کی بوتل اسے دے دی۔ دوسرے کا بدن کمزوری اور بھوک سے لرز رہا تھا۔ تیسرے کا پورا بدن خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب ان کے حواس بحال ہوئے تو کہنے لگے ہم کمیل خندق میں تھے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا باقی دوست کہاں ہیں؟ اس نے بڑی مشکل سے سر اوپر اٹھا کر جواب دیا میرا نہیں خیال کہ ہمارے علاوہ کوئی زندہ بچا ہو۔ میرا دل لرز کر رہ گیا۔ میں نے دوبارہ حیرت سے پوچھا یہ 5 دن تم لوگوں نے کیسے مقابلہ کیا؟ اس میں بات کرنے کی طاقت نہ تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہنے لگا ہم ان آخری 2 دنوں میں لاشوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے، لیکن ہم میں سے فقط ایک تھا جو ان 5 دنوں تک مسلسل خندق میں ڈٹا رہا اور ذرہ برابر وہاں سے نہیں ہلا۔ اس نے اپنا ساز بحال کرنے کے بعد دوبارہ آہستہ سے کہا عجیب آدمی تھا۔ ایک طرف RPG چلا رہا تھا، دوسری طرف کلاشنکوف سے فائرنگ کر رہا تھا۔ عجیب قدرت و طاقت تھی اس میں۔ دوسرے ساتھی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا سب شہداء کو اس نے خندق میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا لٹا دیا تھا۔ وہ اپنا کھانا اور پانی تقسیم کر دیتا تھا، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس لڑکے میں تھکاوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا تو کیا بٹالین کمانڈرز اور اس کے نائب شہید نہیں ہو گئے؟ تو پھر تم کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا ایک جوان تھا جسے میں نہیں جانتا، اس کے بال چھوٹے تھے، اس نے کردی شلوار پہن رکھی تھی۔ دوسرے نے کہا پہلے روز اس کی گردن میں ایک عربی رومال تھا، اس کی آواز کیا ہی دل نشین تھی،
وہ ہمارے سامنے ذاکری کرتا تھا اور ہمارے حوصلے بڑھاتا تھا۔ روح میرے بدن سے خارج ہونے لگی تھی، سر گھوم رہا تھا۔ میں نے تھوک نگلا، یہ تو ابراہیم کی نشانیاں بتا رہے تھے۔ میں بے چین ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم تو آغا ابراہیم کی بات کر رہے ہو نا؟ اب وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں شاید، کیونکہ ایک پرانے دوست اسے آغا ابراہیم کہہ کر ہی بلاتے تھے۔ میں نے دوبارہ اونچی آواز سے پوچھا، اب وہ کہاں ہے؟ ان میں سے ایک نے بتایا، آخری لمحات تک جب تک کہ عراقی فوجی ہم پر آگ برسا رہے تھے وہ زندہ تھا۔ اس کے بعد اس نے ہم سے کہا تھا، عراق اپنی فوجوں کو پیچھے لے گیا ہے، حتماً وہ زیادہ سنگین اسلحہ لے کر آئیں گے۔ تم لوگوں میں اگر ہمت ہے تو اس جگہ کے اطراف ابھی خالی ہیں، تم لوگ پیچھے واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ خود زخمیوں کی خبرگیری کرنے کے لیے آگے نکل گیا اور ہم پیچھے پلٹ آئے۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے اسے عراقیوں کے ہاتھوں شہید ہوتے دیکھا تھا، وہیں پہلے دھماکوں کے ساتھ ہی وہ زمین پر گر پڑا تھا۔ بے اختیار میرا بدن سست ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے شانے مسلسل ہل رہے تھے، میرے لیے اپنے اوپر قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا سر زمین پر رکھا اور رونے لگا۔ ابراہیم کے ساتھ گزرے تمام واقعات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے، اکھاڑے کے دنگل سے لے کر گیلان غرب تک۔ بارود کی شدید بو اور دھماکوں کی آواز مخلوط ہو گئی تھی۔ میں مورچے کے کنارے چلا گیا۔ میں خندق کی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ ایک جوان میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا کر رہے ہو؟ تمہارے جانے سے ابراہیم واپس تو نہیں آ جائے گا؟ دیکھ نہیں رہے کیسی آگ برسا رہے ہیں عراقی؟ اس رات ہم سب کو فکا سے نکال کر پیچھے کی طرف لے جایا گیا۔ سب جوانوں کی میری جیسی کیفیت تھی۔ ہم میں سے بہتوں کے دوست عراقی سرزمین پر رہ گئے تھے۔ جب ہم 2 کوہ پہنچے تو حاج صادق آہنگران کی آواز گونج رہی تھی، اے سفر سے پلٹنے والو، تمہارے شہید کہاں ہیں؟ تمہارے شہید کہاں ہیں؟ جوانوں کی رونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ ابراہیم کی شہادت اور اس کے مفقود ہو جانے کی خبر بہت جلد سب جوانوں میں پھیل چکی تھی۔ ایک مجاہد جو اپنے بیٹے کے ساتھ محاذ پر تھا میرے پاس آ کر بے قراری سے کہنے لگا، ہم سب کو ابراہیم کا دکھ ہے، خدا کی قسم اگر میرا اپنا بیٹا شہید ہو جاتا تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ ابراہیم کیسا عظیم انسان تھا۔ اگلے دن ڈویژن کے سب جوانوں کو چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ ہم بھی تہران آ گئے۔ ابراہیم کی شہادت دینے کی کسی میں ہمت نہیں تھی، لیکن چند دنوں میں اس کے مفقود ہو جانے کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔